بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یہ تعبیر حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کی شدت مصیبت کو واضح کرتی ہے۔ حسین پر یہ مصیبت اس قدر سخت تھی کہ فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی۔ نمبر 2، علامہ بحر العلوم سید مہدی متوفی 1212 کے زمانے میں روضہ حضرت عباس علیہ السلام کا ایک گوشہ خراب ہو گیا۔ طے پایا کہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس کی خبر علامہ بحر العلوم کو دی گئی۔ ایک معین دن معمار کو بلایا گیا جس میں بحر العلوم بھی موجود ہوں۔ وہ دن آیا تو دونوں حضرات معمار اور بحر العلوم سرداب میں گئے، قریب سے قبر کی تعمیر کو دیکھا۔ اسی درمیان معمار نے کبھی قبر کو دیکھا اور کبھی علامہ کو دیکھا۔ اس نے علامہ سے کہا کہ آقا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ فرمایا پوچھو۔ معمار نے کہا میں نے اب تک سنا اور پڑھا تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام بلند قامت تھے۔ جب بھی گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے دونوں زانو گھوڑے کی کانوں کے درمیان ہو جاتے تھے۔ اس لحاظ سے تو قبر کافی لمبی ہونی چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر کی تعویذ بہت چھوٹی ہے۔ کیا میں نے جو کچھ سنا ہے وہ غلط ہے یا اس کی وجہ کچھ دوسری ہے؟ علامہ جواب دینے کے بجائے سر کو دیوار سے لگا کر بہت دیر تک روئے۔ معمار حیرت سے علامہ کو دیکھنے لگا۔ عرض کی آقا آپ پریشان ہو کر رونے کیوں لگے؟ آخر میں نے کیا کہہ دیا؟ علامہ نے فرمایا تم نے جو سنا وہ صحیح ہے۔ حضرت عباس بلند قامت اور سڈول تھے، لیکن تمہارے سوال نے مجھے حضرت کی جان کا مصائب کی طرف متوجہ کر دیا، کیونکہ آپ پر اتنی تلواریں اور اتنے نیزے پڑے تھے کہ سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ بلند قامت کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ کیا تمہیں امید ہے کہ جس قامت کو سید سجاد نے دفن کیا تھا اس سے بڑی قبر ہونی چاہیے؟ الواقع والحوادث جلد 3 صفحہ 9۔ نمبر 3، ہر شہید جو تیروں کا نشانہ بنا اس نے اپنے ہاتھوں سے بدن میں لگے ہوئے تیروں کو علیحدہ کیا یا علیحدہ کرنا ممکن تھا، لیکن وہ شخص جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں اور جو 4000 تیر اندازوں کے مقابل ہو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ نمبر 4، ہر سوار جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو اس نے ایک ہاتھ گھوڑے کی زین پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے لگام تھامی تاکہ زمین پر آئے، لیکن جس کے ہاتھ قطع ہو چکے ہوں وہ کیسے زمین پر آیا ہوگا؟ نمبر 5، ہر سوار جب زین سے گرا تو اس کے دونوں ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائی تاکہ چوٹ نہ آئے، لیکن جس کے ہاتھ نہ ہوں وہ کیسے زمین پر گرا ہوگا؟ نمبر 6، جو شخص بلند قامت ہو اور اس کے جسم پر مرغے کے پروں کی طرح تیر لگے ہوں، جس وقت وہ پشت فرش سے زمین پر آیا ہوگا تو کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اے قمر بنی ہاشم، جب تو پشت فرش سے زمین پر آیا ہوگا تو جو تیر تیرے پیٹ، پشت اور سینے میں چھپے ہوئے تھے ان تیروں نے تیرے بدن کا کیا حال کیا ہوگا؟ آہ آہ۔ نمبر 7، سید عبد الرزاق المکرم صاحب مقتل الحسین لکھتے ہیں کہ عظیم دانشور شیخ کاظم سبتی نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک معتبر عالم میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے حضرت عباس نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں نے حضرت عباس کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے تھے سید کاظم سبتی میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے عرض کی میں سید کی زبان سے برابر آپ کے مصائب سنتا ہوں۔ فرمایا شیخ کاظم سے کہو یہ مصائب پڑھا کرے۔ جب بھی کوئی سوار پشت فرش سے زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتا ہے۔ اگر بدن میں تیر پیوست ہوں اور ہاتھ بھی کٹے ہوں
تو بماذا یلتقل ارضا، وہ کیسے زمین پر گرے۔ مقتل الحسین المکرم صفحہ 326۔ نمبر 8، فاضل دربندی اسرار الشہادت میں لکھتے ہیں، موجودہ زمانے کے کئی معتبر افراد نے مجھ سے نقل کیا ہے کہ ایک مومن روزانہ زیارت قبر حسین علیہ السلام کو جاتا تھا، لیکن ہفتے میں ایک ہی بار حضرت عباس کی زیارت کو جاتا۔ ایک دن خواب میں جناب فاطمہ الزہرا نے منہ پھیر لیا۔ اس مومن نے عرض کی، میرے ماں باپ قربان، کیوں منہ پھیر لیا؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ تو میرے فرزند کی زیارت سے روح گردانی کرتا ہے۔ اس نے عرض کی، میں روزانہ زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ فرمایا، تو روزانہ میرے فرزند حسین کی زیارت کو جاتا ہے، لیکن میرے فرزند عباس کی زیارت کو نہیں جاتا۔ معالی السبتین جلد 1 صفحہ 452۔ ایک بچے کی لرزہ خیز داستان۔ روایات میں ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مصروف جنگ تھے، یک بارگی اہل حرم خیموں سے نکل پڑے۔ ایک بچہ جس کے کانوں میں گوشوارے تھے ہراساں خیمے سے باہر آیا۔ اس کے کانوں میں گوشوارے جھول رہے تھے۔ وہ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ناگاہ ایک ظالم ہانی بن ثبیت نے سامنے آ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں اس کی شہادت ہو گئی۔ تمام اہل حرم نے یہ منظر دیکھا کہ اس کی خون سے بھری لاش تڑپ رہی ہے۔ اس کا نام محمد بن ابی سعید بن عقیل تھا اور اس کی ماں کا نام شہربانو تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن شدت گریہ اور خوف سے آواز منہ سے نہ نکل سکی۔ ان کے ہوش بجا نہ تھے۔ یہ ایسا منظر تھا کہ جس نے زمین و زماں کو رلا دیا۔ ایک دوسرا قول ہے کہ ایک بچہ شہید ہوا جس کا نام عبداللہ رضی تھا۔ احتمال ہے کسی کا نام علی اصغر تھا۔ زیادہ تر ارباب مقاتل نے اس کا عنوان ایک طفل شیرخوار ہی قرار دیا ہے۔ مصائب عبداللہ رضی علیہ السلام۔ مؤلف کاسر نے مختلف کتب مقاتل کا جو کچھ مطالعہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشور کے دن 2 شیرخوار بچے شہید ہوئے۔ نمبر 1 تو عبداللہ رضی جو عاشور کے دن دنیا میں آیا۔ اس کی ماں کا نام ام اسحاق بن طلحہ بن عبداللہ تھا۔ نمبر 2 علی اصغر 6 ماہ بچہ جس کی ماں رباب بنت امراء القیس تھیں۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم نے فرمایا، السلام علی عبداللہ بن حسین الطفل الرضی المرعمی السری المشہد دمن المسعد دمہ فی السماء المذبوح بالسہم فی الحجر ابیہ لعن اللہ رامیہ حرملاتا بن کہل اسدی۔ سلام ہو عبداللہ شیرخوار بن امام حسین علیہ السلام پر، جسے ہدف تیر بنایا گیا اور اپنے خون میں غوطہ ور ہوا۔ اس کا خون آسمان میں اچھالا گیا اور تیر سے اس کو باب کی آغوش میں شہید کیا گیا۔ ان کے قاتل حرملہ بن کہل اسدی پر خدا لعنت کرے۔ بہار الانوار جلد 45 صفحہ 66۔ اس شیرخوار کا واقعہ شہادت یوں ہے، جس وقت تمام انصار و اصحاب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو امام علیہ السلام کی مظلومانہ صدا بلند ہوئی، حل من ظالم یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یرج اللہ یا باغیاستنا، کیا کوئی حرم رسول کی حمایت کرنے والا ہے؟ کیا کوئی فریاد رس ہے جو ثواب کی امید میں ہماری مدد کرے؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
या इमाम अल-इंस वल-जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल-ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरआन। अस्सलामु अलैका या काति अल-बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरका। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।